بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران مانی ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج پھر میں آپ کے سامنے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، چلیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک عیسائی بادشاہ نے چند سوال لکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے اور ان کے جوابات آسمانی کتابوں کی روح سے دینے کا مطالبہ کیا۔ ان میں سے ایک سوال تھا کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں آغاز سے لے کر قیامت تک صرف ایک دفعہ سورج کی کرنیں پڑی، نہ پہلے کبھی وہاں پڑی تھی نہ آئندہ کبھی پڑیں گی۔ ناظرین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان سوالوں کے جوابات لکھ دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کا جواب تحریر فرمایا: وہ زمین سمندر کی کھاڑی کلزم کی تہہ ہے کہ جہاں فرعون مردود غرق ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا خشک ہوا تھا۔ حکم الہی سے سورج نے بہت جلد سکایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل پار چلے گئے، اور جب فرعون اور اس کے لشکر داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا۔ اس زمین پر سورج ایک دفعہ لگا، پھر قیامت تک کبھی بھی نہیں لگے گا۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے کافی مدت گزر چکی تھی۔ کیونکہ باہر سے آئے ہوئے تھے، اس لیے مصری انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 16ویں فرعون کے زمانے میں مصر تشریف لائے، اور جس زمانے کا ذکر ہم کرنے والے ہیں وہ 19ویں فرعون کا تھا۔ اس کا نام منفتح بن رمیس دوم تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائے گی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس بچے کی خیر نہیں۔ کچھ مدت تک تو ماں باپ نے اس خبر کو چھپایا، لیکن مارے پریشان کے ان کا حال برا ہو رہا تھا۔ آخر وہ خداوند کریم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس معصوم بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پہ جائے اور دیکھے کہ خدا کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھر کی عورتوں میں سے ایک اسے دیکھ کر باہر نکلی اور اسے باہر نکلوا لیا، اور جب اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو خوش ہوئی اور اس بچے کو محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کی خادموں میں شامل ہو گئی۔ فرعون کے کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس کی بیوی آسیہ نے ایک حسین و جمیل بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ اتنے میں فرعون بھی آ گیا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ فرعون کی بیوی نے منت سے کہا کہ اس معصوم کو قتل نہ کرو،
کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر یہی بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور حقیقت میں یہی وہ بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے، تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ ہمارے لیے نقصان رساں بننے کی بجائے مفید ہی ثابت ہو۔ اس طرح قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنے سے باز رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے گھر میں پل کر جوان ہوئے۔ آپ بڑے خوبصورت اور طاقتور تھے۔ ایک دن آپ شہر سے باہر جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیکار میں لے کر تنگ کر رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب سے گزرے تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے مصری کو سختی اور جبر سے روکنے کی کوشش کی، لیکن مصری نہ مانا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر مصری کو ایک ایسا تماچا مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کی موت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ آپ کا ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے، چنانچہ آپ نے خدا سے اس کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اگلے ہی دن پھر آپ ایک طرف جا رہے تھے کہ وہیں اسرائیلی ایک کتبی سے جھگڑ رہا تھا۔ آج پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ کو گرچہ بہت ناگوار گزرا، مگر آپ نے ایک طرف تو اس کتبی کو روکا اور دوسری طرف اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو ہر وقت جھگڑا مول لے کر بلا وجہ فریاد کرتا رہتا ہے۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس نے سمجھا کہ مجھے مارنے لگے ہیں۔ وہ چلایا کہ موسیٰ کل تم نے ایک مصری کو مارا، اس طرح آج مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اب کیا تھا کہ سارے شہر میں خبر مشہور ہوگی کہ کل والے مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ فرعون نے ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے۔ اس وقت ایک آدمی فرعون کے دربار میں موجود تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انس تھا۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر سارے واقعے کی اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامانی کی حالت میں نکل کھڑے ہوئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدین کے شہر جا پہنچے۔ آپ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔ جب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سب سے پیچھے وہ دو لڑکیاں اپنی بکری لیے کھڑی تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کیوں بکریوں کو پانی نہیں پلاتی، انہوں نے کہا ہمارا باپ ضعیف ہے اور ہم کمزور عورتیں، یہاں جو طاقتور ہے وہ سب سے پہلے ریوڑ کو پانی پلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے وجیح، خوش شکل اور جوان تھے۔ آپ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کو جس کے 3-4 آدمی کھینچتے تھے اکیلے ہی کھینچ کر پانی نکالا۔ ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پلا دیا۔ وہ لڑکیاں تو چلی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ جب وہ لڑکیاں گھر پہنچی تو ان کا بوڑھا باپ بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ آج تمہیں پہلے کی کیوں آ گئی ہو؟ انہوں نے کہا ایک پردیسی نوجوان آ گیا تھا جس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا۔ بوڑھے باپ نے کہا کہ یہ احسان فراموشی ہوگی کہ ہم اپنے موسم کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کریں۔ جاؤ پردیسی نوجوان کو اپنے گھر بلا لاؤ تاکہ ہم اس کی کچھ خدمت کر سکیں۔ چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے آئی۔ ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اور اس طرف آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے تمام واقعہ سنا دیا۔ اس لڑکی نے جو آپ کو بلانے گئی تھی اپنے بزرگ باپ سے کہا کہ بابا جان بہتر ہوگا کہ اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے۔ ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی اور طاقتور بھی۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال میری بکریاں چراؤ تو اپنی یہ بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا، اور اگر تم 2 سال اور بکریاں چراؤ گے تو یہی لڑکا کا حق مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجئے، ان دونوں میں سے جو مدت میں چاہوں گا پورا کروں گا۔ چنانچہ مقررہ
مدت تک بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گئے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ رات ہو گئی اور آپ راستہ بھول گئے۔ رات بڑی بے سرد اور تاریک تھی۔ آپ کو آگ کی تلاش ہوئی، ادھر ادھر دیکھا، سامنے کوئی سینا پر چمکتا ہوا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہی ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے کر آؤں، اور ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو ہمیں سیدھا راستہ بتا سکے۔ آپ چلے جا رہے تھے اور آگ دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب کو دور چلنے کے بعد بھی آپ دور سے آگ کو دیکھتے رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے اور قریب تھا کہ واپس ہو جائیں کہ آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنا جوتا اتار دے، یہ مقدس وادی ہے، میں نے تجھ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو کچھ حکم کروں تو اس کو غور سے سن۔ خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھے حوال کی آگ دینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ آواز سن کر چونکے اور اپنے جوتے اتار دیے۔ خوشی اور مسرت سے حیران کھڑے تھے کہ آواز آئی، موسیٰ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ میرا سوٹا ہے، اس سے میں بکریاں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کی ٹیک لگا کر آرام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ ایک خوفناک اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر کی طرف بھاگنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ خوف نہ کھاؤ، اس کو پکڑ لو، ہم اس کو پھر اسی حالت میں لوٹا دیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے کو پکڑا تو وہ پھر لاٹھی تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر مس کر کے باہر نکالو تو وہ روشن ہو جائے گا اور یہ ایک بیماری نہ ہوگی، بلکہ تیرے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہم ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اور اس کی قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اس نے بہت سرکشی نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور وہ بنی اسرائیل پر انتہائی ظلم کر رہا ہے، ان کو اس غلامی اور ذلت سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار گئے اور فرعون سے کہا، خدا نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم تم سے وہ باتیں کہتے ہیں، ایک تو خدا واحد پر ایمان لے آؤ، دوسرے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم سے باز آ جاؤ اور ان کو غلامی سے نجات دو۔ فرعون سے کافی باتیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار اور محبت سے فرعون کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اور جب اس سے کوئی جواب نہ بن آیا تو درباریوں سے کہنے لگا کہ یہ کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے۔ اپنے وزیر بامان سے کہنے لگا کہ ایک اونچی عمارت بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اس کو چھوٹا سمجھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی صداقت میں تیرے پاس ظاہر نشانیاں لایا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ تیرے پاس کوئی نشان ہے تو ہمیں بھی دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ پھر اپنا گریبان کے اندر لے گئے، جب نکالا تو ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری چلا اٹھے، یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو جانے دیا جائے۔ کچھ دن بعد اپنی سلطنت کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا جائے۔ مقابلے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب تم کو دنیا سے نیست و نابود کر دے۔ جادوگروں نے آگے بڑھ کر کہا، ان باتوں کو جاننے دو، اب ذرا دو ہاتھ ہو جائیں، اب یہ بتاؤ کہ پہل تم کرو گے یا ہم؟ آپ نے دیکھا کہ اب کوئی بات اثر نہیں کرتی تو آپ نے فرمایا کہ پہل تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ اب ان جادوگروں نے اپنی رسیاں باندھ اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی، جو اژدہا بن کر زمین پر دوڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ گھبرا گئے، مگر اسی وقت خدا کا حکم ہوا، موسیٰ خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہے تم غالب رہو گے، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنا عصا زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا جس نے تمام جادو کے زور سے بنے ہوئے نماشی سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر یہ دیکھ کر سخت حیران ہوئے اور پکار اٹھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو نہیں بلکہ خدا کا معجزہ ہے۔ وہ فوراً سجدہ میں گر پڑے اور اعلان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے۔ جادوگر نے کہا اب سچائی ہمارے سامنے آ گئی ہے، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزر، ہم ایک خدا پر ایمان لا چکے ہیں، وہ ہماری خطائیں بخش دے۔ یہ دیکھ کر اسرائیلی نوجوانوں کی ایک جماعت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، لیکن وہ بھی فرعون کے قہر و غضب سے ڈرتے تھے، اس لیے کھل کر اعلان نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو اور اس کے فرمانبردار بننا چاہتے ہو تو فرعون سے ہرگز نہ ڈرو، اللہ پر ہی اپنا بھروسہ رکھو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کے منصوبے کا علم ہوا تو آپ نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا موسیٰ ہم تو پہلے ہی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے تھے، تیرے آنے سے کچھ امید بدی تھی مگر تیرے آنے کے بعد تو اور بھی مصیبت آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور کہا گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم ضرور کامیاب ہوگے اور تمہارا دشمن ہلاک ہوگا۔ اب فرعون اور اس کے درباریوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے۔ ان میں ایک مرد مومن بھی تھا جو اپنا ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا تم ایک ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو سچی بات کہتا ہے اور تمہارے پاس اپنی سچائی میں بہترین نشانیاں لایا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو تم کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کے وعدوں سے ڈرو جو وہ خدا کی جانب سے سناتا ہے۔ لیکن فرعون اور اس کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اسے نبڑ لینا چاہیے۔ آخر جب مصریوں کو سرکشی اور نافرمانی حد کو پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے فرعون کو مطلع کر دیا کہ تم پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ اب یہ صورت ہوئی کہ جب عذاب کی صورت پیدا ہوتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ اور پھر جب عذاب ٹل جاتا، اس طرح کئی بار ہوا، لیکن جب عذاب رفع ہو جاتا تو یہ لوگ پھر منکر ہو جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین پہ لے جاؤ۔ چنانچہ آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ ادھر فرعون کو بھی اطلاع مل گئی، اس نے ایک زبردست فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ وہ پانی کے کنارے پہ پہنچے تھے کہ مصری فوجیں آ گئی، جنہیں دیکھ کر بنی اسرائیل بہت گھبرائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پر پانی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر مارا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر کلزم کے پانی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس میں سے راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے آرام سے بحر کلزم سے پار ہو گئے۔ یہ دیکھ کے فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اس راستے سے بحر کلزم کو پار کر جاؤ، لیکن جب فرعون اور اس کی ساری فوج درمیان میں آ گئی تو اللہ کے حکم سے پانی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے پکار کے کہا میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ بعد از وقت تھا اور مصری ایسے کئی وعدے سے پہلے کر چکے تھے اور کر کے مکر چکے تھے۔ فرعون کی پکار پر اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے، وہ عبرت کا نشان بنے گا۔ چنانچہ ہزاروں سالوں کے بعد اس کی لاش دستیاب ہوئی ہے، اب مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے، جو دنیا میں لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ناظرین، میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن لازمی دبائیں تاکہ میری ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ میری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔